السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صافات زیر غور ہے۔ اب تک ہم نے اس سورت کی 12 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 13 کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سیکشن 23 جاری ہے۔ رب کائنات اپنی اس خوبصورت مخلوق جسے انسان کہتے ہیں اس سے بذریعہ جبرائیل امین کے بمعرفت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ رب کون ہے اور تمہاری کیا اسٹیٹس ہے، اور اسی کے چلتے جب آپ کے تعلق سے پچھلی آیتوں میں کہا گیا ہے کہ بس ذرا ان سے تو پوچھیے، ان لوگوں سے آپ سے حکم ہو رہا ہے آپ کو، کیا وہ ان کا زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے یا جو ہم نے پیدا کیا وہ؟ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں ایک اسپیسیفک کمپلیکس اسٹرکچر سے یا مخلوط چیز سے یا مٹی سے جسے کہہ سکتے ہیں تین الظالب تین اللازب، معاف کریے گا، انا خلقناہم من تین اللازب کر کے کہا گیا، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں ایک ایسی چپچپاتی مٹی سے یا کہیے کمپلیکس اسٹرکچر سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور اب ہم جانتے ہیں سائنس کیا کہہ رہی ہے اور قرآن سے کتنی وہ باتیں آیا ہیں اور صحیح ثابت ہو رہی ہے، آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ یہی کافی ہے اس زبردست کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم یہ سائنس کے ٹمٹماتے ہوئے دیے کے اندر جب وہ روشنی کو دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے، جو کہ غلط ہے، اس کے معرفت اس کی روشنی کو تلاش کرنا چاہیے تھا، تو شاید ہر مومن جو R&D کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا چاہیے تھا، جو کہ ندارت ہے۔ 0.001% بھی R&D میں جو دنیا کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس میں مومن موجود نہیں ہے۔ مومن کے پاس یہ تو ایک بیسکس ہے، گائیڈ لائن ہے، اگر وہ چاہے تو نہ جانے کیا کیا چیزوں کو دنیا کے سامنے بتا سکے، لا سکے، لیکن وہ خود غافل ہے، افسوس، جانتا ہی نہیں۔ ہم تو وہ قوم ہے جو اس کتاب کے اس سلیبس کا ماننے والی ہے، جس کو دھڑلے سے پڑھتے ضرور ہیں ہم، لیکن تصور اس میں ہمارا خود کم جھونکتے ہیں، رب کی ان احکامات کو سمجھتے کم ہے، پڑھتے زیادہ ہے، اور اس حساب سے عمل کرتے ہیں جو ہم کو ایکنالج دوسروں سے ہوتا ہے، جبکہ حکم ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز اسلام میں اور قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ آپ کو حکم کر رہی ہو کہ آپ اسے بنا سوچے سمجھے پڑھیں۔ بھئی آپ کی فطرت ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سمپل سی کوئی چیز جو ہے تو بنا سوچے سمجھے نہیں خریدتے ہو یا لیتے ہو۔ لائیے نا، میں آپ کو یا مجھے آپ پانی دے دیجیے جو بالکل گندا ہے اور ٹربٹ واٹر ہے، غلیظ پانی ہے، یہ اس کے اندر اس کا شکل تک بدل گئی ہے، پی سکوں گا میں؟ نہیں، سمجھتے ہم۔ ایک چیئر پر ہم بنا سوچے سمجھے نہیں بیٹھتے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پہلے اس کو سرٹیفائڈ کرتی ہے، حکم ہوتا ہے، جیسا بیان کروں گا تو یہاں آدھا گھنٹہ لگ جائیں گا، آنکھوں سے لے کر، آنکھوں کے کیمرے سے لے کر تو پیچھے ڈیسیجن کیپیسٹی، جو برین کی لینے والی جو کیپیسٹی ہے، وہ جو علاقہ ہے ہائپوتھیلمس، وہاں سے پھر آرڈرز پاس ہوتے ہیں کہ ویدر اٹ از سوٹیبل، آپ کو ہے یا نہیں یہ چیئر بیٹھنے کے لیے، یا ٹوٹی ہوئی ہے۔ بتائیے نا، کوئی ٹوٹی ہوئی چیئر پر بیٹھتا ہے جانتے بوجھتے؟ تو جب وہاں ایک چھوٹے سے عمل کے لیے ہم کو جاننا بوجھنا ضروری ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا علم آپ بنا سوچے سمجھے، بنا جانے بوجھے اس کے ماننے والے کہلا جائیں گے؟ ممکن ہے یہ دوستو؟ ایک سمپل سی کوئی چیز ہم مارکیٹ سے بنا سوچے سمجھے نہیں خریدتے، 50 دکانیں گھومتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، تب کہیں جا کے جہاں ہمارا فلی ہم اس سے ایکنالجڈ ہو جاتے ہیں تب خریدتے ہیں، تب اسے لیتے ہیں، تب اسے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ علم جو رب کائنات نے تمام کائنات کے لیے بھیجا، بالخصوص مومنین اور انسانوں کے لیے، اس کو بنا سوچے سمجھے پڑھنے کا کیا تک ہے؟ بتائیے مجھے۔ وہ تو رب کائنات ہے، آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کے ڈسپلن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شاید آپ کو معاف کر دیں گے، جیسا ایک ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے کہ کئی گناہ کرتا ہے لیکن وہ ڈسپلن رہتا ہے، فرما بردار رہے تو وہ معاف کر دیتی ہے اسے۔ تو 70 ماؤں کا اپنے دل میں دریائے محبت لیے ہوئے ہے، تو وہ تو آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن ہمارا اور آپ کا کچھ حق نہیں ہے بحیثیت انسان اور مومن کے کہ وہ جو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہمارے لیے جس میں فلاح و ہمارے زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو بنا سوچے سمجھے، وہ ہماری زندگی کا ریزولوشن ہے، ہمارا آدھار ہے، ہمارا سلیبس ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ، ہماری زندگی کی راہ ہے، اس کے اندر لکھی ہے، اس کو بنا سوچے سمجھے ہم
اس کو پڑھے جاتے اور سمجھتے کامیاب ہو گئے. امپاسبل بات ہے. آپ کا ذہن اگر یہ قبول کرتا ہے تو بات الگ ہے، مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے. خیر، تو یہاں یہ حکم اللہ نے عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بے شک راہیں ہی ہیں. آگے کیا ہے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 کے اندر، 13 کے اندر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتٍ يَسْتَسْخِرُونَ. اگلی آیت، وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. 15 آیتیں مکمل ہوتی ہے. لفظ پر لفظ دیکھ لیں. اور اذا جب، ذکروا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ان کو تذکرے کے لیے کہا جاتا ہے. ذکر تذکرہ کرو، ذکر کرو، یا نصیحت کی جاتی ہے انہیں اس تعلق سے. لا نہیں، یذکرون وہ نصیحت قبول کرتے یا ذکر کرتے. اور اگلی آیت میں، اور اذا جب، رأو جب وہ دیکھتے ہیں، آیاتن مطلب آیات بولے تو نشانی دنیا کی ہر چیز اس کی نشانی ہے. حتیٰ کہ ہم خود ہر چیز، ہمارے بال سے لے کر ناخن تک اس کی ایگزسٹنس کی نشانی ہے، اس کی موجودگی کی نشانی ہے. آیت بولے تو نشانی ہے. اور یہ ٹیکسٹ جو ہمارے سامنے ہے یہ آیتوں کا سمندر ہے. آیت جسے کہتے ہیں ہم ایک فل اسٹاپ سے دوسرے فل اسٹاپ تک جو مکالمہ ہے، جو کہا گیا ہے، جو کلام ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے. لیکن عمومی طور سے اس کا ویژن یہ ہے کہ آیت وہ ہر چیز، ذرے سے لے کر آفتاب تک، پتے سے لے کر تو درخت تک، زمین سے لے کر تو آسمان تک، ہر چیز اس کی آیت میں شمار ہے. حتیٰ کہ ہم مائکرو آرگنزم، مطلب ایک خوردبینی جراثیم سے لے کر تو بڑے سے بڑے انسان یا حیوان یا ہر چیز، ڈائناسورس تک، ہر چیز اس کی آیت میں شمار ہے دوستو. اور یہ آیتوں کو یہاں پر ایک جگہ کلب کر کے جو ہمیں ایک ٹیکسٹ کی شکل میں آج ملی ہے، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہے. تو ان آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو جب ذکر کرنے کا کہا جاتا تو ذکر نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا اور جب کوئی آیت کو دیکھتے ہیں، انسان ہے، عقل مند ہے، سمجھ جاتا ہے کہ ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ لیکن اپنے خر پنے میں اور اس کی جو پوائنٹ آف کہنا چاہیے ایروگینسی کا ہائٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جانتے بونتے بھی اس کو، ان آیتوں کو، نشانیوں کو جان رہا ہے کہ یہ ادبھت چیزیں ہیں، میریکلس ایکٹس ہیں، اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہونا چاہیے وہ چیز. اس کے بعد بھی وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ہنسی اڑاتے ہیں اس کی وہ لوگ. ہے نا دوستو ایسے لوگ دنیا میں جو جانتے بوجھتے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اس کو انٹرنلی وہ مانتے ہیں کہ اس میں کچھ تو بات ہے، لیکن پھر بھی ان کی انا، ان کی ایروگینسی وہ چیز قبول نہیں کرتی. ہمارے روزمرہ زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے ذہن کے لوگ ملتے ہیں. تو یہاں علم کے تعلق سے تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب بلکہ وہ آپ کو عجب حالت تعجب میں لگتا ہوگا کہ وہ مسخرہ پن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کی، اور جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں کسی چیز کی تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب اس تعلق سے ان کو آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، اور جب کوئی چیز، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑا دیتے ہیں. یہاں تک ہم پہنچے. اگلی آیت، اور قالو اور کہا کہ ہوتے وہ لوگ، ان کے ہادہ یہ، اللہ سوائے اس کے، سحر کے ایک سحر ہے، مبین ایک جادو ہے، سحر ہے مبین جو کلیئر کٹ ہے. کیا خوبصورت آیت ہے. جب کسی کو ہم کوئی چیز سمجھانا چاہیں اور اس کے من میں آپ کو کوئی اس بات کو آپ کی رسپانس نہیں دینا ہے، تو چاہے اسے سمجھ بھی لے تو اسے ریجیکٹ کریں گا. ریجیکٹ نہیں، اگر اس کو اندر زیادہ ہی نفرت ہے اس بات سے آپ کے، تو اس کی ہنسی اڑائے گا، ٹھٹھا کرے گا، اور بلکہ یہ کہہ دے گا کہ اگر اس کے سمجھ کے باہر ہے تو لوگوں سے کہے گا کہ یہ کھلا جادو کر رہا ہے، یا یہ جادوگری ہے اس کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب انسان کسی کے خلاف اپنے ذہن کو بنا لیتا ہے، مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے، تو وہ پھر اس کی کتنی اچھائی اس کو بتانے کی کوشش کرے، وہ اس کا اپوننٹ، اس کا سامنے والا، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا. بلکہ قبول نہیں کرنا، بلکہ قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی ہنسی اڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ پاگل دیوانہ ہو گیا، یا اس کو جادو ہو گیا،
یا یہ کھلا جادو کر رہا ہے. کیا خوبصورت آیت ہے. انگلش میں دیکھ لیں آج کی ان خوبصورت آیتوں کو. اٹ سیز دیٹ وین you see them and go for realizing them for good deeds, and as you advise for good deeds and say for dhikr to them, then they reject your call and your invitation. And what they do when they see something as a verse or a identity or a significance of your existence as a solo creator, so they just laugh on it, and what they say that it is really a clear cut magic, and he is going for showing you a magic, nothing more than this. Rest is tomorrow inshallah. Wassalam.